اور اس وقت دنیا کے اندر 2 سپر پاور موجود تھی، ایک رومن امپائر، ایک پرشین۔ اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور نذیر اور بشیر بنا کر رسول نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ فرمایا امک، تیری ماں معاشرے میں کوئی وقت نہیں تھی؟ سب اپنی من میں اپنی مرضی۔ اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان اس تعلیم کو عام کیا، من عال 3 بنات او 3 اخوات او بنتین او اختین فلہ۔ اس سماج میں جبکہ یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکتاب ٹی وی آپ کا اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، موجودہ حالات میں آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کمی کہاں واقع ہوئی۔ کیا ہم مسلمانوں نے بحیثیت مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں کو، ان کی تعلیمات کو دنیا انسانیت کے سامنے رکھا؟ پانی کہاں مر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو داغدار کرنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ تو اس کا قصوروار کون ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، ان کی شکشائیں کیا تھی؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ جانا اور نہ دوسروں تک پہنچایا۔ آپ جانتے ہو کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن نے کہا ہے وہ میں آپ سب کو بتاتا ہوں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالموں کے لیے، پورے سنسار کے لیے رحمت اور دیا بنا کر کے بھیجا۔ جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کے لیے رحمت اور دیا ہے، تو دنیا والے اس سے لا علم کیوں ہوئے؟ دنیا والوں کو یہ بات پتہ کیوں نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے دیا اور رحمت تھے؟ کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا انٹروڈکشن اس انسانیت کو نہیں کرایا جس کو کرانا چاہیے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کی جانے لگی اور ہم جذباتی ہو کر سڑکوں پر بھی نکل آئے۔ وہ ہمارا عشق رسول ہے، یقیناً ہمیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو کیا ہم نے جانا ہے اور کیا دوسروں کو پہنچایا ہے؟ چلیے میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصراً چند تعلیمات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اس وقت دنیا سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، انسانیت کا کوئی پرسان حال تھا ہی نہیں، بے بسوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، بیواؤں کی کوئی خبر گیری نہیں کرتا تھا، یتیموں کا کوئی والی نہیں تھا، ان کے مال کو ہڑپ لینا ایک عام رواج تھا، حتیٰ کہ یہاں ہوتا جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تو اس کے بچے یا تو اس کو اپنی وراثت سمجھ لیتے یا اس کو بیوی بنا کر کے اپنے عقد میں لے لیتے، اپنی ماں کو۔ تو دنیا تو جہالت کے اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جا چکی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور رحمت بنا کر دنیا انسانیت کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرے میں آئے، عرب کے سماج میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عرب میں اور دنیا کے اندر ظلم اپنی حد کو چھو چکا ہے۔ عورتوں کی تو یہاں تک بات آ گئی کہ عورتوں پر ننگا ناچ کرایا جانے لگا، عوریاں ان سے رقص کرایا جاتا تھا۔ شراب ایک اپنے اعلیٰ پیمانے پر، شراب بالکل انتہائی درجے پر سماج میں عام ہو چکی تھی۔ کچھ قبائل ایسے تھے جن کا کام صرف چوری اور ڈاکہ زنی کرنا تھا، اور کچھ گھرانے اور کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جب ان کے گھر میں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ اس کو اپنی بے عزتی سمجھ کر اس بچی کو زندہ گڈھا کھود کر اس میں دبا دیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ایسے ماحول میں بنا کر بھیجے گئے، اور اس وقت دنیا کے اندر 2 سپر پاور موجود تھی، ایک رومن امپائر، ایک پرشین امپائر۔ ان دونوں سپر پاور نے انسانیت کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ جو طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کر رہے تھے، ان کو اپنا غلام بنا رہے تھے۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ آپ نے انسانیت کو اپنے قدموں تلے کیوں روندا ہے، انسانیت کی پاسداری کیوں نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس انسانیت پر ترس آیا، تو اس نے اس ایسے موقع پر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور نذیر اور بشیر بنا کر کے بھیجا۔ آئیے ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شکشاؤں کی طرف جو انہوں نے انسانیت کو بتائی، جو انہوں نے انسانیت کو سکھائی۔ ایک تاریکی کے ماحول میں، ایک اندھکار کے زمانے میں، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں ہمیں رہنا کس انداز میں سکھایا۔ ہم اس کا ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ جس کا موضوع ہو سکتا ہے کہ ماں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص نے آپ سے کوشچن کیا، من احق الناس بحسن صحابتی، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ اللہ کے رسول نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ فرمایا امو کا، تیری ماں کا حق ہے، تیری مدر کا حق ہے۔ انہوں نے اپنے کوشچن پھر دہرایا، فرمایا اس کے بعد کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی ارشاد فرمایا تیری ماں کا، تیسری بار بھی یہی کہا کہ تیری ماں کا۔ جب انہوں نے اسی بات کو چوتھی بار دہرایا، فرمایا تیرے باپ۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کا درجہ باپ کے درجے سے کہیں بڑا ہوا ہے۔ پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کسی نے سوال کیا کہ والدین کا بچے پر، اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت، وہی تیری دوزخ۔ اگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کہ اچھا برتاؤ کرتا ہے اولاد تو وہ جنت ثابت ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ساتھ برا برتاؤ اور سلوک کرتی ہے تو وہ تیری دوزخ بن جائیں گے۔ ایسے ہی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، باپ کی بھی معاشرے میں کوئی وقت نہیں تھی، سب اپنی من میں اپنی مرضی میں مگن تھے، اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا سلیقہ اس انداز میں سکھایا، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، یعنی باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، رب کی خوشی ہے، اور باپ اگر ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق بتایا، یہ ہمیں تعلیم دی کہ ہم نے اس کو عام کیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے باپ کا حق بتایا کہ اگر باپ ناراض ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ ناراض ہے۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں، جس سماج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا، اس وقت لڑکیوں کی، عورتوں کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، ان کو کوئی امپورٹنس حاصل نہیں تھی، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان اس تعلیم کو عام کیا، من عال ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتین او اختین فلہ الجنہ، کہ جس شخص نے بھی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، یا کسی کے بیٹی نہیں یا اس نے 3 بہنوں کی پرورش کی، یا جس کے 3 نہ اس نے 2 بیٹیوں کی یا 2 بہنوں کی ہی پرورش کی، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ ماں کا حق بتایا، باپ کا حق بتایا، یہ بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق بتایا جن کی سماج میں کوئی وقعت نہیں تھی۔ اب ہم مزید اور آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماج میں رحمت بن کر اپنی شکشاؤں کو کیسے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک ایسے سماج میں جبکہ یتیم کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بھی بشارت اور خوشخبری دی، انا وکافل الیتیم ہاکذا، یعنی میں اور جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے، ان کا پالن پوشن کرتا ہے، ان کے مال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔
یعنی جو یتیم کی پالن پوشن اچھے انداز میں کرے گا، ان کے مال میں خیانت نہیں کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح میرے ساتھ ہوں گے۔ اور مزید ہم بڑھتے ہیں آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں کو دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں کو سمجھنے میں اور اس کو پہنچانے میں کہاں گستاخی کی یا کہاں کمی واقع ہوئی ہم سے۔ بیویوں کی بھی کوئی اہمیت اور وقت نہیں تھی اس سماج کے اندر اور دنیا میں بھی۔ اکثر قبیلے، اکثر خاندان یا اکثر سماج اور معاشرے بیویوں کا بھی حق بھول چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا انہی لوگوں کو، انہی لوگوں کے سامنے بتلایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے، سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ اور سنو، میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے والا ہوں۔ ماں کا حق بتایا، باپ کا حق بتایا، بیٹیوں کا اور بہنوں کا حق بتایا، اور یہ بیوی کا حق بتایا، یتیم کا حق بتایا۔ اب اور مزید ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید رحمت بن کر انسانیت پر کیسے چھائے۔ فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو شخص، جو مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسے قیامت کے دن کا بھی یقین ہے، اس پر ایمان ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت اور اس کی توقیر کرے۔ جب وہ گھر میں آ جائے تو اس سے غمزدہ غمگین نہ ہو، بلکہ اسے اپنا شرف سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں مہمان بھیجا ہے، اور اس کے آگے بچ جائے۔ اور مزید آگے چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جس کا پڑوسی اس سے بیزار ہے، جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، تو سمجھیے کہ اس کے ایمان میں کمی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی عزت کریں، پڑوسیوں کو ہم سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ صحابہ تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل پڑوسیوں کی اہمیت اس قدر بتاتے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا، ہمیں یہ بات ہمارے دل میں آنے لگی کہ کہیں پڑوسیوں کا حق اب وراثت میں بھی نازل ہو جائے، وراثت کے لیے، کہ جو مال اور جو جائیداد ہمارے حصے میں آئی ہے اس میں حق پڑوسیوں کا بھی نہ رکھ دیا جائے۔ اتنی امپورٹینس پڑوسیوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں، یہ مختصراً تعلیمات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو اٹھانے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے لگیں، تو ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ختم نہیں ہوں گی۔ ان چند شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل الکتاب کو سبسکرائب کریں۔